فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پس اگر متنازع ہو جاؤ تم کسی مسئلہ میں، پس لٹاؤ اس مسئلے کو طرف اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 27 ربیع الثانی 3 دسمبر سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ بھی انشاءاللہ الرحمن حسب وعدہ ہمارے اختلافات کا حل کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، مسائل کے حل کا طریقہ کار، جگہ، شخصیت، کتاب کون سی ہونی چاہیے جس سے ہمارے تمام مسائل حل بھی ہوں، اختلاف بھی دور ہوں، ہم اختلافات کو ختم کر کے اتفاق اور اتحاد نال مل جل کر زندگی گزار سکیں۔ یہ مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے صرف اور صرف قرآن و حدیث تو ہی حل ہو سکتا ہے، دنیا دی کوئی کتاب، شخصیت، فرقہ، مذہب اور جماعت انہوں حل نہیں کر سکتی۔ نبی کریم تو پہلے کتنے نبی آئے نے، کتنیاں جماعتاں، کتنے فرقے، کتنے گروہ ہوئے نے، کسے دا کسے دور اندر کوئی اختلاف ختم نہیں ہویا، لیکن جدوں جنہ لوکاں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق قائم کیتا، ادو ملکاں اندر، گھراں اندر، برادریاں اندر، رشتیاں دے اندر امن بھی ہویا، اختلاف ختم بھی ہوئے اور ملکاں دے اندر سکون بھی ہویا۔ بڑے ادب نال عرض کراں گا کہ توجہ دی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ہمارے شرعی مسائل دا حل، اختلافات دا حل، ہمارے متنازع مسائل دا حل کیا ہے، کس جگہ تے ہے، کس شخصیت تو حل ہونا ہے، کیویں ہونا ہے۔ ایماندار آدمی جدوں ایمان لے آوندا ہے، وہ اپنے ایمان دے اندر اس بات دا وعدہ کرتا ہے کہ میری زندگی دا کوئی بھی مسئلہ جدوں بھی مینوں پیش آئے گا، او میں اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کولوں حل کراں گا اور اس قرآن و حدیث تے انہوں پیش کراں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ دے سوا الہ پوجن دے لائق دوسری ذات کوئی نہیں، محمد دے سوا پوچھن والی دوسری ذات کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھاں گے ایک الہ نو اور پوچھاں گے بھی ایک محمد مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ساڈے کلمے دا خلاصہ ہے، فلسفہ ہے، اس کلمے دا معنی ہے کہ جدوں اسا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کلمہ یہ دستا ہے کہ پوجن والی ایک ہی ذات ہے، انہوں پوجن دے جننے بھی عبادت دے جننے بھی انداز نے وہ صرف محمد رسول اللہ دے دسے ہوئے کام آن گے، تا وہ دی عبادت قبول ہوئے گی جیسا عبادت مور مصطفیٰ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مور مصطفیٰ نہیں تو وہ عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول منظور نہیں۔ وہ کرن والا پاویں صحابی کیوں نہ ہوئے، عبادت ساری رات کیوں نہ ہوئے، روزہ ہر دن کیوں نہ رکھیا جائے، اگر اس قیام تے اس سیام روزے تے محمد دی مور نہیں تے وہ اللہ دی بارگاہ قبول منظور نہیں۔ دین بڑا آسان ہے، نبی کریم فرماندے نے کہ میرے دین دیاں راتاں بھی اس طرح واضح صاف ستھریاں شفاف نے جویں دن نے، دین دیاں راتاں بھی دناں دی طرح واضح نے، کوئی دین دی بات لکی چھپی نہیں، شبہ نہیں، کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ اس بات کا علم نہیں، پتہ نہیں لگ سکیا۔ نبی نے رات نو اپنی بیوی دے نال جو جملہ بولیا ہے وہ بھی صبح نو امت دے سامنے آ گیا ہے بیوی دے ذریعے کہ محمد نے کلمہ بولیا سی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت واسطے دین بن کے آ گیا ہے۔ نبی دا خواب بھی اسی طرح حجت ہے جویں نبی دی جاگ دیا بات حجت ہے۔ نبی دی خواب دا منکر بھی کافر اور دائرہ اسلام تو خارج ہے، بشرطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب ہوئے صحیح۔ کوئی مولوی پیر اپنے کولو نہ بات بنا کے نبی دے ذمے الزام لگا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اے مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میں جس بنیاد نو شروع کیتا سی آدم تو، اس بنیاد نبوت نو محمد تے آ کے مکمل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس طرح ہے جویں کوئی ایک مکان بناتا ہے، مکان بنا کے اعلان کر دینا ہے آؤ بھائی میں محل مکان کوٹھی بلڈنگ بنائیے تسی دیکھ لو آ کے۔ اعلان کرنے والا جا کے اعلان کرتا ہے بھائی تہاڈی فلاں آدمی نے دعوت کیتی ہے، اور انہیں تہاڈے کھان پین کا بھی انتظام کیتا ہے، تہانوں کوٹھی بھی دکھائے گا۔ جس بندے نے اس پیغام دینے والے دی بات من لئی وہ کوٹھی وچ آئے گا، دیکھے گا، جو دعوت ہوئی ہے وہ کھائے گا۔ فرمایا رب نے جنت بنائی ہے، مینوں پیغام دین واسطے بھیجا ہے، جا میرے بندیاں نوں کہو کہ آؤ میری جنت وچ داخل ہو جاؤ، نعمتاں کھا لو۔ جن نے میری گل من لئی وہ جنت وچ بھی جائے گا تے نعمتاں بھی کھائے گا، تے جن نے میری گل نہ منی نہ جنت وچ جا سکتا ہے نہ نعمتاں کھا سکتا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جدو آن والے آ کے محل مکان کوٹھی دیکھتے نے، وہ آندے نے حاجی صاحب چودھری صاحب
سیठ صاحب ماسٹر صاحب بزرگوں سارا کام صحیح ہے پر ایک اٹ بھی اگر لگ جاندی تے کام مکمل ہو جاندہ اٹ رہ گئی ہے ایک یا تے مستری بھول گیا تے یا سامان مک گیا ہے اگر اے اٹ جڑی رہندی ہے سامنے نظر آؤندی ہے پئی اے مکان بوڑا پیا لگدا ہے ادھورا پیا لگدا ہے نامکمل پیا لگدا ہے اگر یہ بھی لگ جائے تو پھر کمال ہو جائے پھر اعتراض کی گنجائش ہی کوئی نہیں نبی فرماتے نے اس اٹ دی جگہ میں آ کے پوری کر دیتی مکان نبوت مکمل ہو گیا محل مکمل ہو گیا ہن قیامت تک کسے نو اے دیتے اعتراض دی کوئی گنجائش نہیں ساڈے ہن علماء کرام مرزے دیاں کتاباں لب لب کے تے اودے جھوٹ لبدے نے پے جی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے میں یہ سوال کرنا اپنے علماء نو مقررین نو ختم نبوت دے جلسے وچ بولن والیاں نو تسی اینا تکلف کر کے محنت کر کے حوالے لب کے تے غلام احمد قادیانی نو جھوٹا ثابت کر کے کہندے ہو اے نبوت دے قابل نہیں میں تو انہوں اے پوچھنا ماں جدو نبی نے جو کہہ دیتا ہے سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ان قریب میرے بعد 30 کذاب جھوٹے دجال ہون گے سارے وہ نبوت کا دعویٰ کرن گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا جدو نبی نے یہ کہہ دیتا ہے میں آخری نبی ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں جڑے ہون گے وہ جھوٹے ہون گے ہن سانو کسے بھی بندے واسطے او دے مزید جھوٹ تلاش کر کے انہوں جھوٹا ثابت کرن دی ضرورت نہیں جدو محمد نے کہہ دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے تے سانو او دے تے اعتماد کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنا کہ مرزے دا ایک بھی جھوٹ ثابت نہ ہوئے پہلا میری گل دھیان نال سن لیا وہ جھوٹا ہی جھوٹا ہے وہ دے جھوٹا تے کذاب ہون وچ کوئی شک نہیں وہ خبیث پلیت جو بھی کہو او دا اہل ہے لیکن میں سمجھانا چاہنا اگر او دے اندر خدا نخواستہ ایک بھی جھوٹ نہ ہوئے تے تسی جھوٹا ہون دی بنیاد اتے جو کہتے ہو یہ نبی نہیں ہو سکتا میں کہنا ایک بھی جھوٹ نہ ہوئے سچا ہی سچا ہوئے پھر نبی مان لو گے جاگ دے ہو کہ نہیں ساری رات کانفرنساں ختم نبوت دیاں کرنے والے ختم نبوت کتاباں لکھن والے ختم نبوت احتجاج کرنے والے ختم نبوت کا مارچ کرنے والے سانو اس گل نال کی غرض ہے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے دجال ہے اس واسطے نبی نہیں میں تانوں پوچھنا نبیاں دے بعد امت وچوں صدیق نالوں زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے تے جے سچائی دی بنا تے محمد دے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تے پھر ابو بکر ہو سکتا ہے مرزے دے جو جھوٹ لب دے ہو صدیق دا ایک جھوٹ دکھاؤ کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں سمجھ آئی جے اس گل کی سمجھ آ جائے تو اس گل کا رولا پان کی ضرورت کی ہے
بحث ہی نہیں کوئی سچا ہے کہ جھوٹا ہے. لکھاں روپیے کانفرنس تے لا کے مولوی آ کے جھوٹا ہے، کذاب ہے، پلیت ہے، ٹٹیاں چ مریا ہے، فلاں مریا ہے، لو جی یہ کانفرنس ہو گئی ہے. صدیق نالوں سچا کوئی نہیں. صدیق دی زندگی دا ایک جھوٹ نہیں. صدیق جنتی ہے، جنت چ لیٹیا ہے، لیکن اج کوئی صدیق نو بھی نبی کہے گا تو وہ بھی کذاب ہوئے گا. صدیق بھی نبی بن سکتا؟ صدیق نالوں سچا کوئی نہیں. عمر فاروق نالوں زیادہ علم والا کوئی نہیں. نبی نے خواب دیکھیا تے خواب وچ آپ نو پلایا گیا ہے. آپ نے جو پیتا ہے وعدہ آپ نے عمر فاروق نو عطا فرمایا ہے. تعبیر کیتی ہے اگر میرے تو بعد کوئی علم والا ہے اس امت وچ تے عمر فاروق ہے. اور آپ نے نہ لے کے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اس امت میں کوئی نبی ہونا ہوتا تو پھر عمر ہوتا. جدو صدیق جیسا سچا نبی نہیں ہو سکتا، عمر جیسا نبوت دے بعد علم والا نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر جھوٹے سے سچے دا معیار قائم کرن دے تے موضوع بنا کے تقریرہ کرن دا کی مطلب ہے؟ سانو محمد دی بات تے اینا یقین ہے اگر اسی نہ کریے تے کافر ہو جائیں گے. محمد نے کیا ہے؟ میرے بعد کذاب ہون گے، دجال ہون گے، جھوٹے ہون گے. اگر انہاں چے ایک بھی دنیا تے جھوٹ برائی نہ پائی جائے تو انہاں دے ان دعوی نبوت ہی جھوٹا ہون واسطے بقول محمد دے کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس گل تے اختلاف ہی نہیں اس گل تے ساری رات تقریراں جلسے تے جو ختم نبوت دا تقاضا ہے، جو ختم نبوت دا معنی ہے، وہ جلسہ کرنے والا، تقریر کرنے والا، احتجاج کرنے والا خود نہیں مانتا پیا. بڑے ادب نال عرض کراں گا، دھیان نال، توجہ نال. ختم نبوت نو اگر منیا ہے، اس اتارنے والے رب دی قسم صرف اہل حدیث نے منیا ہے. حوصلے نال، دھیان نال. ساڈا ایمان ہے جس طرح نبی دی ذات آخری ہے وہ بات بھی نبی دی ہی آخری ہے. کنیا نبی نو نبی نہیں منیا کافر ہو گئے نے. جنہیں نبی نہیں منیا وہ دے کافر ہونے بھی کوئی شک ہے؟ کنیا نبی نہ من کے کفر دا لیبل لگوا لیا کافر ہو گئے. کنیا نبی منیا، نبی من کے بھی کافر ہو گئے. مرزا نے نبی منیا کہ نہیں منیا؟ لیکن آخری نہیں منیا. عیسائی یہودی نبی منتے ہی نہیں، نہ منن دی وجہ تو کافر. مرزائی نبی من کے بھی آخری، نہ من کے آخری، نہ من کے کافر. تے کئی آخری بھی من کے، بات نہ من کے کافر. اے آخری جڑا ہے نا نقطہ، اے بہت اہم اور بہت سمجھن والا ہے. کیا یہ نبی نو آخری نبی بھی منن والے آتے نے کہ نہیں آتے؟
نبی آخری بھی من لیا ہے، لیکن فیصلہ آخری نبی دا نہیں منیا، امام دا من لیا ہے۔ ایمانداری نہ دسو، میں کوئی کتاب نہیں کھولتا، میں مذہب دی دعوت نہیں دینا، ایک لمحے نبی دی بات ہے، ایک لمحے امام دی بات ہے، ایک لمحے نبی دی حدیث ہے، ایک لمحے امام دی فقہ ہے۔ نبی دی حدیث، نبی دا فیصلہ چھوڑ کے امام دے پیچھے چلن والا مسلمان رہ جائے گا؟ ختم نبوت دا تقاضا ہے، ادب دا تقاضا ہے، احترام دا تقاضا ہے، سونے محمد دے مقام دا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح انہاں دی ذات ورگی کائنات وچ ذات کوئی نہیں، اسی طرح محمد دی بات ورگی کائنات دے اندر بات بھی کوئی نہیں۔ سانو الزام دینے والوں کے نبی ورگا وڈے بھرا نو سمجھتے نے، خدا دی قسم، وڈا بھرا کیا؟ ادھی آدم تو لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ تو لے کے ہن تک، ہن تو لے کے قیامت تک محمد دے مقام دا کائنات وچ کسے نو نہ سمجھنے نہ قیامت تک سمجھا گے۔ ایمان اس بندے دا ہے جیڑا محمد دے مقابلے وچ کسے اعتبار نال بھی کسے نبی نو بھی نہ سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت وچ نبی شریک نے، لیکن ہر نبی دی نبوت اپنے دور تک، ہر نبی دی نبوت کا ایک وقت مقرر، ہر نبی دی نبوت کا ٹائم مقرر، ہر نبی دیاں حداں مقرر نے، کنبے قبیلے ملک دیاں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نہ عمر تک رہے نہ ملک تک رہے، جتوں تک رب دی خدائی ہے اتوں تک محمد دی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نو رب مننے بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک محمد نو قبول نہیں کیتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر بلند کر دیتا، اتنا ذکر بلند کر دیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس جگہ تے اللہ دا اقرار ہے، اگر کلمہ پڑھنے والا محمد کا اقرار نہ کرے گا مسلمان نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کلمے دے اندر کوئی تیسری ذات ہے؟ جی ذات کوئی نہیں تو بات کیویں تیسری منی جا سکتی ہے؟ اسی واسطے اہل حدیث کہندے نے، بربلا کہندے نے، ڈنکے دی چوٹ کہندے نے، ہاتھ قرآن پکڑ کے کہندے نے، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ایک اللہ دی اطاعت ہے، ایک محمد دی اطاعت ہے، یہ دین کامل مکمل ہے، یہ علاوہ تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر انسان اس چیز نو سمجھ لے اور مسلمان ہے، اور وہ ذہن دے اندر یہ بات نہیں بیٹھی، وہ 100 دعویٰ کرے میں مومن ہاں مسلمان ہاں، اللہ دی قسم وہ مومن مسلمان نہیں، منافق ہے۔
قرآن کریم دی سورہ نساء آیت نمبر 59 ایک کم 60 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، مومنوں، مسلمان کہلان والوں، جدوں تسی اپنے کسے مسئلے دے اندر متنازع ہو جاؤ، اختلاف کرنا شروع کر دے ہو عالم نال، مولوی نال، پیر نال، استاد نال، تسی انہوں لٹانا ہے کدے ول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تسا اپنے اختلافات نو کدے تے لٹانا ہوئے گا؟ اللہ تے رسول تے۔ اے حکم کنوں ہو رہا بھئی؟ صحابہ نو، گجراں والے دے مولویاں نو نہیں، ادوں تے پیدا نہیں ہوئے، اے کسی امام نو نہیں اس وقت۔ ذرا توجہ فرماؤ جڑی گل میں وچوں سمجھانا چاہنا ہے قیامت تک کر، لیکن میں کہنا جنہاں نو ڈائریکٹ رب فرما رہے نے وہ کون نے؟ نبی دے تربیت یافتہ نے، صحابہ کرام نے۔ یہ مطلب ہے کہ اختلاف انہاں دے اندر بھی ہو سکتا ہے، ہویا بھی ہے، لیکن جڑا مولوی دھوکھا دیندا ہے، جڑا پیر تے مفتی تے شیخ الحدیث تے شیخ التفسیر دیندا ہے دھوکھا، انہوں ذرا سمجھن دی کوشش کرنا۔ اے کہندا جی اختلاف تے صحابہ دے اندر بھی ہویا، میں کیا صحابہ دے اندر اختلاف اس طرح دا نہیں ہویا جویں دا تیرا تے میرا اختلاف ہے۔ اختلاف ہونا بری بات نہیں، اختلاف اتے اڑ جانا بری بات ہے۔ اختلاف ہونا بری بات نہیں، اختلاف ہو جاندا ہے۔ اختلاف دا ہونا انسان دے اختیار دے وچ نہیں، اختلاف دے اتے اڑ جانا انسان دے اختیار وچ۔ بات تے بڑی سمجھان دی کوشش کرنا۔ کئی لوگوں نے کیا جی اختلاف امت دا رحمت دا سبب ہے، لیکن جھوٹ ہے۔ اختلافات انتشارات دا سبب ہے، لڑائی جھگڑے دا موجب ہے، اور ایدی بنیاد جڑ تقلید ہے۔ ایک امام کہے گا میرے وال آؤ، دوسرا کہے گا میرے وال کہو، تیسرا میرے وال چوتھا میرے وال۔ اختلاف کدی بھی مٹن گے نہیں۔ یہی وجہ کہ سارے اختلاف حل کیوں نہیں ہوندے؟ ہر بندہ کہے گا میرا امام بڑا ہے، میرا فقیہ بڑا ہے، میری فقہ دوسرے نالوں آلہ ہے۔ میرے بھائیو ایسے اختلاف دے حل ہون والی جگہ تے گئے ہی نہیں، اے تے ساریاں جگہ اختلاف والیاں نے۔ اے تے بذات خود جگہ جڑیاں نے متنازع نے۔ امام ابو حنیفہ بھی متنازع ہوئے، بڑے صاف الفاظ نال ادب نال سمجھان واسطے۔ امام ابو حنیفہ متنازع ہے نے کہ نہیں؟ لو جی اتنی بڑی بات۔ ہاں مالکیاں نے اپنا وکرا بنایا ہے ابو حنیفہ تے اعتماد، شافیاں نے وکرا بنایا ہے ابو حنیفہ تے اعتماد نہیں۔ مالکیاں نے، حنبلیاں نے، شافیاں نے، زیدیاں نے، جعفریاں نے، ساریاں نے آپ اپنے الگ الگ بنا لینے، کسے نے بھی کسے اتے اعتماد۔ تے جڑے ایک کہندے نے اسی امام ابو حنیفہ دی تقلید کرنے ہاں، انہاں دے شاگرد قاضی ابو یوسف تے امام محمد دو اعلیٰ چوٹی دے شاگرد نے، وہ بھی امام ابو حنیفہ دے نال 2/3 مسائل نہیں مندے، اختلاف کردے نے۔ من کے تقلید کر کے بھی 2/3 مسائل نہیں مندے۔ ہن دے ساڈے حنفی پائی
جڑے اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ لاندے نے امام ابو حنیفہ دی نہیں مندے امام ابو حنیفہ قرآن دی تنخواہ لینا جائز نہیں سمجھدے مسجد دی تنخواہ لینی نہیں جائز سمجھدے سارے مولوی لیندے نے کہ نہیں لیندے میرے بھائیو دوسرے امام کہن گے جائز ہے ایک کہے گا ناجائز ہے میں کہنا ہے ساریاں ذاتاں شخصیتاں متنازع نے ایک پارٹی من دی ہے دوجی نہیں من دے اسے کیوں نہ انہاں ساریاں تو الگ ہو کہ محمد دے دربار وچ فیصلہ لے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کریم دے صحابہ دی جماعت جا رہی ہے ایک بستی دے کولوں گزر ہویا بستی والیاں کولوں نہ روٹی منگی کہن لگے سانو بھوک لگی ہے مسافر سانو روٹی دے دیو انہاں کیا ساڑھے کو تواڈے واسطے کوئی روٹی نہیں انہاں انکار کر دیتا وہ بستی دے کول ہی پڑاؤ ڈال کے رات گزارنا شروع کر دیندے نے مسافر جو سان اللہ دی مرضی ایسی ہوئی کہ پنڈ دے چودھری نو کوئی سپ لڑ گیا پنڈ وچ کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں سی پنڈ والے چو کسے نے کیا یارو مسافر لوگ نے انہاں نو پوچھ لو ہو سکتا ہے کہ انہاں وچ علاج کرنے والا ہووے پنڈ والے انہاں دے کول آئے تے انہاں صحابہ نے کیا بھئی اسی علاج تے کرنے آ علاج بھی ساڈے کول ہے پر اونج نہیں کرنا تساں سانو روٹی نہیں دتی کیویں کرو گے کہن لگے اسی بکریاں لواں گے بکریاں دیو گے تے اسی علاج کران گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چو ایک نے دم کر کے بکریاں لیاں نے 40 بکریاں آئے ہے ہن جدوں بندہ مردا ہوئے اور 40 بکریاں نہیں سب کچھ ہی دے کے آتا میں بچ جاواں تے جے پہلا آکھیے پیسے کوئی 10 روپئے مسیتے دے جا انہوں اللہ بات توفیق نہیں ہوندی آندے نے انیاں بکریاں لواں گے فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتا ہے تے او چودھری صحیح ہو گیا ہے زہر ختم ہو گیا لیکن انہاں نے اونا چر اونا بکریاں نو کھانا استعمال نہیں سمجھا جائز جب تک محمد تو پوچھنا لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سمجھیے جدو نبی نے آ کے پوچھا تے میرے نبی نے فرمایا اے جائز ہے کوئی بات نہیں مینوں بھی یہ دے چو کھان واسطے دیو سورت فاتحہ دم کر کے اگر انیاں بکریاں لیاں جا سکدیاں نے تے قرآن پڑھا کے کیوں نہیں لیاں جا سکدیاں گل سمجھو نا دلیل دیکھ لو میں حدیث جو عرض کرنا ساڑھے مسائل دا حل کس جگہ تے وے محمد دی حدیث اندر قرآن اندر ہے اسی کہنے ہیں کہ امام صاحب نو ایتھے سمجھ نہیں آئی انہاں دی عقل نے کم نہیں کیتا انہاں دی گل چھڑ دیو نبی دی گل لے لو کیوں بھائی چلو میں حدیثاں دی گل نہیں کرتا دلیلاں دی نہیں کرتا کوئی یہ نہ کہ اختلافی گلاں کرتا ہے یارو میرے نبی جدوں ہجرت کر کے مکہ و مدینے گئے نے دسو ہاں مکے والی زمین اوتھے او دے متبادل انہاں نوں مل گئی تھی مکے جڑے گھر چھڈ کے گئے سن او دے مقابلے چ انہاں نوں مدینے جگہ مل گئی ہے کی پتہ تانوں نبی کریم مہاجر بن کے گئے نے نہ مکان ملیا نہ کوئی دکان ملی ہے نہ او دا متبادل ملیا ہے انڈیا جو ان والیاں اتھوں ادھر جان والیاں پارٹیشن دے وقت ادھر ادھری زمینہ الاٹ ہو گئیاں لیکن محمد نو مدینے و مکے دی زمین دے جگہ تے کوئی جگہ الاٹ نہیں ہوئی ہر بندے دا علم تے مطالعہ تے سوچ و فکر تے فہم تے گل سمجھان دا انداز ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے نے نبی دیاں ایک وقت دے اندر 9 بیویاں نے سب دے حجرے وکھرے نے دسو کتھوں نبی نے بنائے نے
مولوی حساب ہے بھی کتوں یہ کھانا ہے کتوں پیندا ہے، دس مینوں نبی کتوں کھانا ہے کتوں پیندا ہے؟ نبی کیڑی مکیوں پراپرٹی لے کے آیا ہے؟ رب فرماندا ہے میرے نبی نو منن والے ہو، جے کلمہ پڑھیا جے جنگ تسی کرو گے، شہید تسی ہوو گے، قتل تسی ہوو گے، پنجواں حصہ میرے محمد نو دینا پوے گا۔ جتوں بھی تسی جا کے لے آؤ گے نا گھر بیٹھے نو دے آؤ گے، کیوں بھائی؟ مولوی آپ بھی مانگ کے لے آوے نا تو پھر بھی آندے نے کتوں لے آوندا ہے، یہ کتوں کھاندا ہے؟ انہاں کیمرے لائے نے۔ اور محمد نو منن والے ہو، نبی دے صحابہ دی سیرت دیکھو، نبی دیاں 9 بیویاں وکھرے وکھرے حجرے تے گھر ہے سن کہ نہیں بھائیو؟ تے بوئے بھی انہاں دے مسجد وچ کھلدے سن۔ اللہ اکبر، بوئے بھی مسجد وچ کھلدے نے۔ ہن تے مولوی صاحب دے گھر پکھا چلدا ہے، بل جڑا ہے مسجد نو دینا پیندا ہے۔ محلے سارے واسطے بل دیتا جا سکتا ہے تے مولوی دے بچیاں واسطے بل نہیں دیتا جا سکتا ہے، کیوں بھائی؟ جے محلے دے بندے آ کے بل جڑا ہے وہ بنان، بجلی چلے گی، موٹر چلے، پکے چلن تے بل دیندا ہے ثواب سمجھ کے، کیوں بھائی؟ تے جے مولوی دے بہ جان، بہرحال سمجھنا تسا ہے، اشارہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواں گے سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ میرے نبی نے دین والیاں دے وظیفے مقرر کیتے نے، تنخواہ مقرر کیتیاں صحابہ نے۔ چلو اختلافات حل کیے، قرآن و حدیث تو حل کراواں گے، کوئی بھی یہ اعتراض نہیں کر سکے گا۔ اگر شافیاں نو کہاں گے امام ابو حنیفہ وال جاؤ تے او کہن گے اسی نہیں مانتے، تسی ساڈے وال آؤ۔ مالکیاں نو کہاں گے حنبلیاں وال آؤ، حنبلی کہن گے تسی ساڈے وال آؤ۔ اور یارو میں اگر چواں دا انکار کر دیاں کہ میں کسے دا فیصلہ نہیں ماندا تے میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا، کہ لگ دے گا بھائی؟ تسا یہ مسئلے سنے ہی نہیں، نہ تانوں مولویاں سنائے۔ جے میرے تے میرے ویر کفر دا فتویٰ لائے گا تے انہاں تنہاں تے پہلا لا لے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا امام کیوں بنایا ہے وکھرا؟ اسے واسطے کہ وہ دوسرے نو جے او کافر نہیں ہو سکتے انہاں تنہاں نو منن دی وجہ تو تے میں چواں نو اگر نہ مننا تے میں بھی کافر۔ بھی پرے دی گل ہے، انصاف دی گل ہے۔ لیکن آ میری گل سن، میں اگر تنہاں نو نہ مننا تے میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں، تو ایک محمد دی گل نہ مننے تینوں پوری دنیا کافر کہے گی، مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا۔ یہ گل ٹھیک ہے بھائی؟ کسی مفتی کو تصدیق کران دی لوڑ ہے بھائی؟ اس وقت میرا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہنا میرا امام ہوئے جنوں رب نے بنایا ہے، تو اپنے امام نو آپ بنایا ہے۔ تیرے امام کو غلطی ہو سکتی ہے، میرے امام کو غلطی، میرا امام میرے رب نے بنایا ہے تے سانو پابند کیتا ہے۔ اس وقت پابند کیتا ہے کہ اس امام اعظم دی گل منیا جے۔ قرآن بھی سن لو نا، یہ نہ کہنا کہ اپنے کولوں گلاں کری جاندا ہے، نہیں، ہر گل دی دلیل پیچھے آیت تے حدیث ہے۔ سورۃ آراف آیت نمبر 3 نے اللہ فرماندے نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، پیروی کرو صرف اور صرف اس چیز دی جو نازل کیتی گئی ہے تواڈے رب دی طرفوں۔ اتبعوا سورۃ آراف آیت نمبر 3، پیروی کرو صرف اور صرف اس چیز دی جڑی اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء ولی دی جمع ہے۔ اللہ فرماندے نے اس ولی الہی دے علاوہ کسے ولی دی گل نہیں جے مننی۔
اس لفظ نے پورے ملک وچ اختلاف پائے نے، ولیاں نو نہیں منتے، ولیاں نو دیکھ لو میں کیویں کہہ رہا، ترجمہ کر رہا، جاؤ ترجمہ غلط کراں، کوئی مفہوم بیان کراں، تانوں حق کے مقدمہ دائر کرو، پیروی کرو اس چیز دے جیڑی رب نے نازل کیتی ہے محمد تے صلی اللہ، او کیڑی ہے؟ یعنی وہی الہی ہے۔ اگے ادو بھی ود وضاحت کر دیتی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس وہی الہی دے علاوہ کسے ولی دی گل نہیں جے مننی۔ میں یہ نہیں آتا ولی نہ منو، ولی منو، پر ولی دی او گل نہ منو جڑی قرآن حدیث دے خلاف ہے۔ اللہ فرماندے نے کسے ولی دی گل نہ منو، کیوں لوکو؟ وہی آؤندی ہے نبی تے، امام ابو حنیفہ نو میں ولی مننا، شافی نو ولی مننا، مالک نو ولی مننا، احمد بن حنبل نو ولی تے مننا، لیکن میں کہنا انہاں تے وہی نہیں آؤندی۔ وہی کدے تے ہوندی ہے؟ محمد رسول اللہ تے۔ امام ابو حنیفہ دیاں کتاباں وچ غلطیاں نے، میں ہنے حوالہ دیتا ہے، قاضی ابو یوسف امام محمد انہاں دے دو شاگرد 2/3 مسائل انہاں دے نہیں مندے کہ غلط نے۔ اس واسطے اللہ کہندے نے ہر بندہ اپنی مرضی نال کوئی گل کر سکتا ہے، وہ بھول سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کنے مسائل نے 10 کے بعد وچ لوکاں نوں کہندے نے لوکو میرے کولو غلطی ہو گئی جے۔ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل سب کو غلطیاں ہو سکتیاں نے، غلطیاں تو اگر پاکے تے ایک ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا قرآن کہندا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے لوگو محمد جدو گل کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو گل نہیں کرے گا میری، تو پھر پیروی کدی کرنی ہے؟ پھر پیروی ہوئی نہ کدی ہوئی؟ پھر وہی دی ہوئی۔ جرا اے دے وچ بھی گل سمجھ لے، اے دے وچ بھی اللہ فرماندے نے اس گل دی پیروی کرنی ہے جڑی آسمان تو آنی ہے۔ اے بھی رب نے تیرا رولا ختم کر دیتا ہے کہ محمد دی اپنی ذات دی گل سمجھ کے نہیں مننی، محمد دی اپنی گل ہے ہی کوئی نہیں، نہ انہیں کرنی ہے، جڑی گل کرے گا وہ میری وہی نال کرے گا۔ سمجھو 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو نبی نو کوئی اختیار نہیں، نبی اپنی گل نہیں کر سکتا۔ سورت التحریم اصول اختلاف ختم کرن دا کی ہے؟ سورت التحریم قرآن چاہے نبی کریم نے بیویاں دی رضا دی خاطر اپنے تے شہد حرام کر لیا۔ اور فرق سمجھے آجے، کئی منکرین حدیث پھر قرآن وچ اختلاف ثابت کرتے ہیں جی تسی کہندے ہو نبی اپنی مرضی نہ نہیں بولدا، ویکھا نبی بولیا کہ نہیں بولیا؟ نبی اپنی مرضی نال اپنے تے شہد حرام کر لیا ہے۔ میرے بھائیو تسی گل نہیں سمجھے، جدو رب نے گارنٹی دیتی ہے تے اے گارنٹی دیتی ہے جڑے لوگ کہندے نے محمد کولوں گلاں بناتا ہے، کولوں بنا کے سانوں کہندا ہے دین ہے۔ اللہ گارنٹیاں دیندا ہے جیڑی گل محمد میرے دین دے حوالے نال کرے گا وہ اے دی نہیں ہوے گی، وہ میری ہوے گی۔ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ رب گارنٹی دیندا ہے کہ محمد دین دے حوالے نال اپنے کولوں کوئی گل بنا کے نہیں کرے گا، تانوں جدو دین دے حوالے نال کوئی پیغام دے گا تے میرا ہی ہوے گا، اپنے کولوں نہیں کرے گا۔ نبی نے جڑا شہد حرام کیتا ہے، نبی نے اے تے نہیں آکھیا رب فرماندا پیا، نبی نے اپنے تے شہد حرام کر لیا تے رب نے فرق دا دیتا، نبی نو کیا لما تحرم ما احل اللہ لک تب تغی مرضات ازواجک، میرے نبی یہ کام کیوں کیتا ہی؟ تو اپنی مرضی نال میری چیز حلال نو حرام نہیں کر سکتا۔ سورۃ تحریم
یارو جدو محمد جدیاں گرنٹیاں رب دیندا ہے، ویکھو ذرا کو بات آئی ہے اسے وقت وضاحت کر دیتی ہے، او دنیا دے لوکو گل میری نہیں جے محمد نے کولو کیتی ہے، محمد نو کہہ دیتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی یہ کام کیوں کیتا ہی؟ تینوں اختیار اپنے کولو شریعت بنان دا نہیں، میری شریعت لوکاں نو پہنچان دا ہے۔ جدو محمد نو نہیں صلی اللہ اختیار اپنے کولوں دین وچ کوئی جملہ بولن دا، فوراً ٹوک دیتا نا، لما تحرم، کیوں یہ کام کیتا ہے؟ رسول اللہ نے اپنا یہ واپس لیا کہ نہیں جملہ بھائی؟ تو امام صاحب نو کی حق ہے؟ ہن جڑے مولوی کہندے نے جی مسئلہ قرآن وچ نہیں، فقہ تو لبے گا جی نبی نے نہیں دسیا، ابو حنیفہ دسے گا۔ میرپور خاص کراچی میں گیا سندھ میں تقریر کرنے واسطے، مینوں ایک بندہ جڑا اگوں ڈرائیور لین آیا سی نا اسٹیشن تو، کار تو کہندا میں کوئی مسئلہ تانوں پوچھ لاں جی، پوچھ لو۔ کہندا تسی آندے ہو صرف قرآن حدیث قرآن حدیث، تے قرآن حدیث وچ مجھ دا گوشت دودھ جڑا ہے وہ نہیں، اے امام صاحب نے فقہ والے حلال کیتا، پھر تسی کیوں پیندے تے کھاندے ہو؟ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ قرآن حدیث وچ پھر اس مسئلے دا حل کوئی نہ ہویا۔ پہلی گل تے ہوئی نا، رب آندا میں دین کامل مکمل کر دیتا ہے، میں کہنا انسانی ضرورت دا مسئلہ ہی نہیں جڑا قرآن و حدیث وچ نہیں۔ میں انہوں کیا تو کہنا مسئلہ قرآن حدیث وچ کوئی نہیں؟ جی ہاں۔ میں کہا جی قرآن حدیث وچ کوئی نہیں تے تسی کہندے ہو فقہ قرآن و حدیث دے نچوڑے، جے قرآن حدیث وچ ہی نہیں تے پھر امام ابو حنیفہ نے کس آیت حدیث دا نچوڑے آئے؟ نالے تے آندے ہو کہ قرآن حدیث وچ ہے ہی، جے ہے نہیں تے پھر امام صاحب نے کیڑی آیت حدیث دا نچوڑیا بھائی؟ کوئی سمجھ آئی جے؟ انہیں جملے میں انہوں کہتے ہو تو بعد انہیں میرے نال کوئی گل نہیں کی تھی۔ میں کہا میں سمجھنا کہ امامہ نے یا مولویاں یا پیرہ نے جڑا مسئلہ کٹیا ہے وہ قرآن وچ ہوندا ہے، قرآن وچ ہوندا ہے، عام لوکاں نوں نہیں پتا ہوندا، علماء نوں پتا ہوندا ہے، اماماں نوں پتا ہوندا ہے، وہ جو مسئلہ کٹ لیندے نے انہاں نوں پتا ہوندا ہے فلاں آیت حدیث جو یہ گل اور نکلدی ہے ہوندی ہے تے کٹ دے نے نا، جے ہووے ہی نہ تے پھر اگر کڈن تے پھر سانو اس گل نوں منن دا کوئی حکم نہیں۔ کمپیوٹر وچ ویکھو نا ہر شے ہے کہ نہیں بھائیو؟ تے ہن میرے ورگا کوئی بندہ آکھے یہ جو میں اپنی مرضی دی کوئی گل کھڑ لا تو وہ کھڑ لے گا؟ ہر بندہ کمپیوٹر نو نہیں نہ جانتا، لیکن وہ کتنے کو پروگرام نے تے جنوں پتا ہے وہ سب کچھ نکال لے گا۔ امام نو عالم نو مفتی نو پتا ہے، اسی یہ نہیں آتے عالم کولو امام کولو مولوی کولو پیر کولو پوچھو نہ، پوچھو امام کولو پیر کولو استاد کولو، او دے ذریعے ہی سانو دین دا پتہ لگنا ہے۔ انہوں اے دسو حضرت صاحب سانو او دین دسو جڑا اللہ رسول والا ہے اپنے کولو نہ دسیا جائے۔ او بھائی جڑا دنیا دی کسے چیز وچ کسے کمپنی دی چیز وچ جگاؤ، کسے کمپنی دی چیز وچ وہ دی سیل کھول کے پیکنگ کھول کے اپنے کولوں کی چیز ملائے وہ ملزم مجرم ہے کہ نہیں؟ وہ 2 نمبر ہے کہ نہیں کام؟ جڑا کمپنی دی چیز وچ اپنے کولوں ملاوٹ کرے وہ ملزم مجرم ہے، جڑا رب دی وحی دے اندر ملاوٹ کرے وہ ملزم تے مجرم کیوں نہیں؟ آؤ سمجھیے اختلافات کا حل کیا ہے؟
اختلافات دا حل اللہ فرماندے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جدوں تسی متنازع ہو جاؤ، اختلاف ہو جائے مولوی نال، پیر نال، عالم نال، مفتی نال، استاد نال، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حل کرا لو اللہ تے رسول کولو۔ اے حکم صحابہ نو ہو رہا ہے، صحابہ دے اندر اختلاف فہم دا ہویا ہے، سمجھ دا ہویا ہے، ایک نو ایسرا سمجھ آئی ہے، دوجے نو ایسرا سمجھ آئی ہے، انہاں زد نہ نہیں کیتا، ہن دا اختلاف زد نہ رہے، قرآن دا پتہ بھی لگ گیا ہے، حدیث دا پتہ بھی لگ گیا ہے، قرآن آئے حدیث آئے، لیکن اے پھر بھی آتا نہیں میرے امام دا مسئلہ آئے، میں قرآن نہیں مننا، حدیث نہیں مننی، میں امام دی گل مننی ہے۔ انہیں مسلمان رہ گیا لیکن بنیا اپنے تھان تے بہت بڑا عاشق محب اہل سنت ہے۔ میرے ویر میں کئی حوالے دے چکا، ہن بھی عرض کر سکنا، کرنا بھی ہاں، سنیا جے دل تے ہاتھ رکھ کے۔ قرآن اندر اللہ فرماندے نے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اولاد والی عورت اپنی اولاد لڑکی ہوئے یا لڑکا آخری مدت دودھ دی 2 سال تک پلا سکتی ہے، یہ دو بعد کے نہیں پلا سکتی۔ لیکن تسی شبیر احمد عثمانی دا حاشیہ لے لو، تسی مفتی احمد یار گجراتی دا حاشیہ، یہ عام اس وقت ہے نا ہر گھر وچ ہوندے نے، فقہ دی کسے کتاب وچوں ویکھ لو، آندے نے امام صاحب دا مذہب 2.5 سال دا ہو سکتا ہے، انہاں کول بھی کوئی دلیل ہووے۔ جدوں تینوں میرا ویر پتہ جو لگ گیا کہ قرآن آندا ہے 2 سال ہے، تو چھڑ دے امام صاحب دی گل اور 2.5 سال والی چھڑ دے، جے دلیل ہوندی تے اج تک تے نہیں کسے نو لبھی، قیامت نو لبنی ہے، کوئی دلیل نہیں اللہ دی قسم، لیکن پھر بھی اڑیا امام دی گل تے۔ امام کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ کیوں بھی کہی ہے کہ نہیں، اور گل غلط، امام غلط نہیں کہہ سکتا، بات تے ہو گئی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن کہندا جدوں متنازع ہو جاؤ تے پھر فیصلہ کدے کولوں کرانا ہے؟ اللہ تے دے رسول کولوں کرانا ہے۔ تساں فیصلہ، اختلاف ہو گیا میرے تے تیرے اندر، میں کہنا میرا نبی ساری کائنات دا نبی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین ہے تو پڑھ کے جلسہ کرنے والے ہو، شان مصطفیٰ بیان کرنے والے ہو، کدی تسا تے غور نہیں کیتا؟ اللہ دی قسم اگر اس آیت تے ایمان ہوندا، نبی ساری کائنات واسطے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین۔ عالمین وچ بریلوی ہے نا کہ نہیں؟ عالمین دیوبندی نے، عالمین شیعہ نہیں، عالمین مرزئی ہے نے کہ نہیں، عالمین عیسائی یہودی ہے نے کہ نہیں؟ اے آیت پڑھ کے تے حدیث نبی دی سنان والے ہو، نبی فرماندا جنہیں مینوں سن لیا، ویکھ لیا، میری خبر سن لئی، جنوں پتہ لگ گیا میں نبی ہاں، پھر انہیں مینوں نبی من کے میرا فیصلہ نہ منیا، وہ کافر تے جہنمی ہے۔ عیسائیاں نو کافر کہندے ہو کہ نبی نو نہیں منیا، یہودیاں نو کہندے ہو، اور لوکو مرزائیاں نو کہندے ہو، تو سے کلمہ پڑھ کے تے پھر محمد نو چھڑ کے امام ابو حنیفہ وال کیوں جاندے ہو؟ بڑی سخت گل ہو گئی ہے، کیوں بھائی؟ تے ستیاں نو کی پتہ کی ہویا ہے؟ تے ستیاں دے کٹے ہی ہوندے ہوندے نے، پھر وہ سویرے ہی پتہ لگدا کی بنیا ہے۔ اللہ اکبر۔
جے دا ایسا ایمان ہوندا کہ میں سارے واسطے محمد نو نبی بنا کے بھیجیا تے پھر نبی نالوں امام تے وڈا یہ تو گل ہے کہ نہیں، یہ تو سمجھ آتی نا، امام وڈا ہے کہ نبی وڈا ہے؟ تو پھر نبی چھڑ کے امام وال جان نو دل کرتا ہے؟ جڑا جائے گا مومن رہ جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس ایت نو میں منیا، اللہ دی قسم ہے میں اس ایت نو من کے کسے لمحے نہیں گیا، میں محمد تے اعتماد کیتا ہے۔ میں کیا رب نے سارے واسطے نبی بنایا، میں اس واسطے ہور امام بنایا ہی کوئی نہیں۔ اور سن لے قرآن، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے نبی میں تینوں سارے واسطے نبی کافی بنا کے بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، کافی یہ نبی سارے انسانوں واسطے، او انسان نہیں جدے واسطے محمد نہیں صلی اللہ تے جے نبی سارے واسطے رب بنا کے بھیجیا ہے، نہیں بریلویاں واسطے تو نہیں سی نا، دیوبندیاں واسطے تو نہیں سی نا، مرزائیاں بھی وکھرا بنا لیا ہے، یہ نہ امام بنا لیا، نبی نے نہ آکھیا اور نہ ہی نے نہ نبی دا لیا، کام دے ہی کرتے نے پہ۔ مثال دین لگیا میں نہیں ہچکچاندہ، ہچکچاہٹ نہیں، تانوں واضح ہو جائے ایک بی بی دا نکاح کسے بشیر نال ہو جاتا ہے، پھر دی نظیر نالے، نظیر نو خامد تے نہیں آندی، نکاح کدے نال ہویا ہے؟ پھر دی کدے نال ہے؟ خامد نو آندی ہے، او انو اپنی بی بی آندا ہے۔ یہ حکم اینا کیتا ہے، گل ساری نکاح کلمہ محمد دا پڑھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے پھر دے امامہ دے پیچھے نے جویں او گناہگار ہے ایویں اے بھی گناہگار ہے۔ اللہ دی قسم کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں، میں محمد دے مقابلے وچ کہنا پیا کسے ول بھی جانا گناہ ہے، میں کہنا موسیٰ عیسیٰ ول بھی جانا گناہ ہے، تورات و انجیل ول بھی جانا گناہ ہے۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ الفاظ ملا کے عرض کرنا، قرآن دے مختلف الفاظ نے اللہ فرمایا ایھا الناس، او ساری کائنات جو لوگوں سن لو، میں تواڈے ول نبی جڑا بنا کے بھیجیا ہے، اے نبی تو انہاں نو خود کہہ دے، کل کہہ دے، یا ایھا الناس، او ساری کائنات جو لوگوں، مشرق دیو مغرب دیو جنوب دیو شمال دیو، یا ایھا الناس، او بریلویو، او دیوبندیو، او شیعو مرزائیو، تسی مینوں دعوت نہیں دے سکتے اپنے امام دی، میں تانوں ساریاں نوں محمد دی دعوت دے سکنا۔ کیوں؟ تواڈے نال ہر کوئی اختلاف کرے گا، میں اختلاف کراں تے میں کافر نہیں، کادا ڈر جے؟ میرے تے فتویٰ ہون تو پہلا انہاں سارے بکرے بکرے بنا لینے، انہاں نوں کافر آکھ کے میرے علاوے آ جائے، میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں، میرے امام ورنہ آو گے تسی مومن ہی نہیں رہ جاؤ گے۔ قل یا ایھا الناس، اے میرے نبی انہاں نوں کہہ دیا، او لوکو، الناس جدو آیا وہ وچ سارے آئے نے کہ نہیں بھائی؟ علی اجمیری، سلطان باؤ، گورڈے والی سرکار، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق، امام زید، یہ سارے فقہ والے آئے نے کہ نہیں؟ سارے انو یہ حکم ہے کہ نہیں؟ اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تواڈے سارے ول میں نبی آیا وا، اپنیاں گلاں نہ کریا جے، تسی سارے رل کے مینوں نبی منیا جے۔ انہاں آپ اپنی فقہ بنا لیں، آپ اپنے مذہب بنا لیں، اختلاف کیویں حل ہوئے گا؟ اختلاف دے حل ہون دا ایک کوئی طریقہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اللہ رسول وال آ جاؤ. ہن صحابہ کیویں حل کیتے نے؟ 5 منٹ اللہ واسطے لواں گا تواڈے کول میرے ویرو, اللہ واسطے 5 منٹ لاگا اپنا مضمون مکمل کرنے واسطے. اگلے جمعے پھر جو میں تمہیں دسنا نا انشاءاللہ اینا قرآن آئے گا تو شاید زندگی میں نہ سنیا ہوئے. اے 5 منٹ تسی سن لو ذرا. اختلافات حل دا صحابہ دا طریقہ کی ہے, انہاں وچ امن کیوں ہویا ہے, انہاں دے اختلاف حل کیوں ہوئے نے؟ کیا اختلاف نہیں سن ہوئے؟ انہاں وچ اختلاف فہم دا ہویا ہے, سمجھ دا ہویا ہے, مذہب دا نہیں ہویا. انہاں تے مذہب دا بنا لیا نا, انہاں وچ سمجھ دا سی, انہاں مذہب دا بنایا ہے. انہاں تقلید نہیں کیتی ایک دوجے صحابی دی. پہلا اختلاف ہویا ہے نبی فوت ہویا کہ نہیں ہویا. سنو میرے ویرو, اے صرف 5 منٹ چاہنا, 5 حوالے دے کے گل ختم کروں گا. 5 منٹاں 5 حوالے انشاءاللہ. پہلا اختلاف ہویا ابو بکر تے عمر. ہائے ہائے, کوئی ذاتاں کم نے بھائی, کڈیاں ذاتاں نے. عمر کہتا ہے ما مات رسول اللہ, صحیح بخاری پڑھنا. عمر کہتے ہیں نبی فوت ہی نہیں ہوئے, جڑا کبھی فوت ہوئے گئے نے میں قتل کر دیاں گا. کیوں بھئی یہ گل ٹھیک ہے؟ عمر دے پیچھے لگ جائیے تے یار جے عمر پیچھے نہیں لگ سکتے تے امام پیچھے کیویں لگ سکنے آ؟ ابو بکر صدیق آئے نے آ کے کہندے نے الا من کان یعبد محمدن. اور صدیق دا خطبہ بخاری شریف, الا من کان یعبد محمدن. خبردار عقیدہ رکھن والے ہو, گل کرن والے ہو, سن لو جڑا تواڈے تو محمد دی عبادت کردا ہے فإن محمدن قد مات, محمد فوت ہو گئے نے. محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا رب دی عبادت کردا ہے دا رب زندہ ہے, انہوں موت نہیں جے آنی. بھئی صدیق نے کی کیا ہے اس وقت محمد فوت. عمر دے ہتھوں تلوار گر گئی ہے گل سن کے. ایتاں قرآن دیاں سن کے ذرا سن لو. جدوں انہاں یہ گل کہی نا, انہاں کہا کہ اللہ انہوں موت نہیں آئے گی, محمد نو موت آ گئی. تے نال آیت پڑھی صدیق نے قرآن دی کی کیا وقالا وما محمد الا رسول. قرآن کہندا ہے او کہن والے محمد فوت نہیں, قرآن کہندا نہیں محمد مگر اللہ دے رسول نے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کون پڑھ رہا ہے؟ مینوں تو کہاں گا نا وہابی ہے, عثمانی ہے. یہ صدیق پڑھ رہا ہے. صدیق کہندا پیا محمد, اے مولوی تے اجے بھی نہیں مانتا پیا, آندے بھی آندا زندہ ہے. عمر دے ہتھوں تلوار گر گئی, من گئے, فوت ہو گئے نے. ذرا سنیے. اس تو بعد پھر اختلاف ہو جائے غسل کیویں دتا جائے. وہ اختلاف ختم ہو گیا, واقعی پتہ لگ گیا محمد فوت ہو گئے نے. کدے نال اختلاف ہویا بھائی؟ قرآن دی آیت نال. انہیں نہیں آخیا عمر کوئی کٹ ہے. عمر تے ہونا جی رائے تے قرآن آندا ہے, پر غلطی لگ گئی ہے سمجھن وچ. سمجھ دی فہم دی غلطی چھڑ دیتی ہے. دوجا اختلاف ہویا غسل نبی نو نہ کپڑیاں وچ دتا جائے یا نویاں وچ یا کپڑے اتار کے, فیصلہ نہیں ہوندا پیا. اسے اسنا دے اندر اونگ آ گئی, غیبی آواز آئی, میرے محمد دا وجود صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چ کسے نہیں ویکھیا تے میں وفات دے بعد بھی بے پردہ محمد نو نہیں ہون دیاں گا. انہاں نو انہاں کپڑیاں وچ ہی غسل دتا جائے. رسول دا ادب ہے, احترام ہے. جدو آواز آئی ہے, اونگ آ گئی, سکون مل گیا, وچ آواز آ گئی, رب نے مسئلہ حل کر دیتا. انہاں کپڑیاں چ غسل. اختلافات
ختم ہو گیا۔ تیسرا اختلاف اے ہویا نبی نو دفن کتھے کیتا جائے، کوئی کہندا ہے بیت اللہ وچ، کوئی کہندا ہے مسجد نبوی وچ، کوئی کہندا ہے مسجد اقصی وچ، کوئی کہندا ہے جنت البقیع وچ۔ کیوں بھی سارے کی نے؟ سارے کون نے؟ کون نے؟ پارٹیاں بنیاں نے۔ جدو اختلاف شروع ہویا ہے صدیق کھڑے ہوئے نے کہندے نے میں نبی کو سنیا، نبی نے فرمایا نبی جتے فوت ہوندا ہے انہوں دفن بھی اوتھے ہی کیتا جاندا ہے۔ حدیث دے آن نال سارے اختلاف۔ کسے کوئی گل کیتی ہے، کوئی ضد کیتی ہے؟ صحابی ضد نہیں کرتے، امام پیچھے مر چلا ہے، نبی دی بھاوے مخالفت ہو جائے۔ چوتھا اختلاف یہ ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کہ نبی کریم دی قبر کیویں دی بنائی جائے۔ کوئی کہندا ہے لحد، کوئی کہندا ہے شک۔ لحد نو سمجھ دنو اگے سیر تے کٹ دے ہوں جنہوں سامی کہندے ہوندے سن۔ قبر ایتھے ہوندی سی تے بندہ وچوں ایتھے ہوندا سی، انہوں سامی کہندے سن۔ ہن فیصلہ نہیں ہوندا پیا، انہاں کہا یار تسی قبر کڈن والے گورکھان نو بلاؤ، جویں وہ کڈے گا نا انہوں پتا ہونا ہے، او دا فیصلہ مان لو۔ انہیں آ کے لحد نکالی، اللہ اکبر، او جنہوں اسی سامی کہنے ہیں۔ تو پھر بعد تے حدیث بھی سامنے آ گئی، نبی دا فرمان بھی اللہ تو لا و شک لغیرنا، لحد نبیاں واسطے شک غیر واسطے۔ فیصلہ ہو گیا، اختلاف ختم ہو گئے۔ پنجواں اختلاف ہویا نبی دی وفات دے بعد وراثت دا وارث آئے۔ فاطمہ بھی آئیاں، صدیق اکبر نے اٹھ کے حدیث سنا دیتی، فاطمہ او وارثو نبی دیو، تواڈے نبی دا فرمان ہے جیڑا نبی مال چھڑ جاندا ہے وہ وراثتاً تقسیم نہیں ہوندا، صدقہ ہوندا ہے۔ جدو نبی کریم دی حدیث سنائی گئی، نہ فاطمہ نے نہ نبی دے کسے وارث نے کوئی اختلاف کیتا۔ نبی دے فرمان دے سامنے سارے اندیاں گردناں چک گئیاں، اختلافات ختم ہو گئے۔ اے ایمان دا تقاضا ہے، اختلافات ادو ہی حل ہون گے جدو اسی اختلافات حل ہون والی جگہ تے آواں گے۔ قرآن حل کرے گا، محمد حل کرے گا۔ مومن ہے ہی ہوئے جڑا قرآن و حدیث وال آئے گا، دوجا منافق ہے، او مومن نہیں۔ مومن دا تقاضا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔